اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ اگر وہ توڑ دیں اپنی قسموں کو بعد اپنے عہد کے وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ اور طعن کریں تمہارے دین میں فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ پس لڑو کفر کے سرداروں سے إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ بے شک وہ ہیں کہ نہیں قسمیں واسطے ان کے لعلہم ینتہون تاکہ وہ باز آ جائیں الا تقاتلون قوما کیا نہیں تم لڑتے کیوں نہیں تم لڑتے قوما ایسی قوم سے نکثوا ایمانہم توڑا انہوں نے اپنی قسموں کو وہموا باخراج الرسول قصد کیا انہوں نے رسول کو نکالنے کا وہم بدؤوکم اول مرہ انہوں نے ابتدا کی تم سے پہلی مرتبہ اتخشونہم کیا تم ڈرتے ہو ان سے فاللہ احق پس اللہ تعالیٰ زیادہ لائق ہے ان تخشوہ کہ تم ڈرو اس سے ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے قاتلوہم یعذبہم اللہ لڑو ان سے عذاب دے گا ان کو اللہ تعالیٰ بِأَيْدِيكُمْ تمہارے ہاتھوں سے وَيُخْزِهِمْ اور رسوا کرے گا ان کو يَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ اور مدد کرے گا تمہاری ان کے مقابلہ میں وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اور صاف کر دے گا مومن قوم کے سینوں کو وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ دور کر دے گا غصہ ان کے دلوں سے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ مہربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس پہ چاہتا ہے واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے توجہ میں گزشتہ اسباق میں مشرکین کی عہد شکنی کا ذکر آپ نے پڑھا فرمایا اگر وہ صحیح معنی میں تائب ہو جائیں نماز شروع کر دیں زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اس مفہوم کی ایک آیت گزشتہ سے پیوستہ سبق میں گزری فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ اگر وہ توبہ کریں نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو گزشتہ سبق میں اگر وہ توبہ کریں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں وہ تمہارے دینی بھائی ہیں توبہ پہلی شرط ہے اس کے بعد اقاموا الصلاۃ اقامت نماز اقامت صلاح یعنی نماز کا اہتمام تمام آداب اور شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے وقت پہ ادا کرے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے فرائض واجبات سنن کا لحاظ رکھے یہ ہے اقام الصلاۃ کا مفہوم حدیث میں ذکر ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو حق ہے اللہ تعالیٰ کا اور ایک حق ہے بندوں کا قیامت والے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا اول ما یحاسب العبد یوم القیامت الصلاۃ پہلی وہ چیز کہ بندے کا حساب لیا جائے گا قیامت والے دن فرمایا وہ نماز ہے گویا یوں کہہ لیں کہ نماز پہلا پرچہ ہوگا پہلے پرچے سے جو نکل گیا ہے کامیاب ہو گیا باقی پرچے آسان بھی ہوں گے اور نکلنا بھی آسان ہوگا اس کے لیے ان میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے اگر پہلے ہی پرچے میں وہ پھنس گیا تو باقی پرچوں میں وہ پاس نہیں ہوگا آگے زکوٰۃ کا ذکر تھا کہ وہ آتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کریں مالی عبادات کے اندر زکوٰۃ بڑی عبادت ہے نماز بدنی عبادت تھی زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور ان دونوں بڑی عبادتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا جو ان کا اہتمام کرے گا وہ تمہارا دینی بھائی ہے وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ آج کی زیر سبق آیات میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ گویا اگر وہ توڑ دیں اپنی قسموں کو قسموں سے مراد اپنے وعدوں کو عہد کرنے کے بعد اور طعن کریں تمہارے دین میں
فقاتلوا ائمۃ الکفر، پس لڑو کفر کے سرداروں سے۔ مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال کی صلح کی تھی، 1.5 سال نہ گزرا انہوں نے جناب عہد شکنی کر دی۔ حالانکہ جو شرطیں انہوں نے مسلمانوں سے طے کی تھیں بظاہر یہ شرطیں ان کے حق میں جا رہی تھیں، اس لیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت ایک شرط پہ بول اٹھے۔ شرائط کی تفصیل اس طرح ہے حدیث، تاریخ، سیرت کی کتابوں میں کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، اس سال عمرہ نہیں کریں گے۔ دوسری شرط تھی اگلے سال آئیں تو صرف 3 دن قیام کر کے چلے جائیں، اگلے سال آئیں تو صرف 3 دن قیام کریں گے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ ہتھیار لگا کر نہ آئیں، اگر تلوار وغیرہ ساتھ لائیں تو وہ نیام میں ہوگی۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ مکہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان میں سے کسی کو ساتھ نہ لے کر جائیں، اور ان مسلمانوں میں سے اگر کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو اس کو نہ روکیں۔ پانچویں شرط یہ تھی کہ کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینہ طیبہ جائے تو واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ میں جائے تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس شرط پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بول اٹھے تھے، فرمایا یا رسول اللہ یہ کیسی شرط ہے، ہمارا جائے تو وہ واپس نہ کریں، ان کا آ جائے تو ہم اسے واپس کریں۔ غالباً ایک مقام پہ میں نے پڑھا تو آپ علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر سمجھو، جب ہمارا کوئی جائے گا وہ ہمیں چھوڑ کر جائے گا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، جو ان کا ہمارے پاس آئے گا وہ اسلام قبول کر کے آئے گا، مسلمان ہو کر آئے گا، ہم واپس بھی کریں گے تو وہ مسلمان ہی رہے گا۔ چھٹی شرط تھی قبائل عرب کو اختیار ہوگا فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ میں شریک ہو جائیں، لیکن معاہدہ 1.5 سال ابھی پورا نہ ہوا، انہوں نے عہد شکنی کی۔ آپ نے گزشتہ سبق میں بھی، پیوستہ سبق میں بھی بطور تمہید کی کچھ باتیں سنی۔ بنو بکر مشرکین کا حلیف قبیلہ تھا، بنو خزاع مسلمانوں کا حلیف، ان کا دوست قبیلہ تھا، اگرچہ وہ کافر تھے۔ بنو بکر نے زیادتی کی، خدا پہ حملہ کر دیا، مشرکین نے ان کا مکمل ساتھ دیا، تو گویا اس موقع پہ انہوں نے عہد شکنی کی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر وہ توڑ دیں اپنی قسموں کو، من بعد عہدہم اپنے عہد کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ اور طعن کریں تمہارے دین میں۔ دین میں طعن کفر کا شیوا ہے، وہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور جب تک وہ بغاوت نہیں چھوڑیں گے کرتے ہی رہیں گے۔ فرمایا ایسے لوگوں سے جنگ کرو، مت چھوڑو ان کو۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، مارو کفر کے سرداروں کو۔ گویا یہاں جنگ کے 2 سبب بیان ہوئے، پہلا سبب عہد شکنی، دوسرا طعن فی الدین، عہد شکنی اور طعن فی الدین۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، بے شک نہیں ہے قسمیں واسطے ان کے، یعنی کوئی وعدہ ان کا نہیں، کوئی عہد و پیمان نہیں، لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ مارو کفر کے سرداروں کو تاکہ وہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیوں نہیں تم لڑتے ایسی قوم سے جنہوں نے توڑا ایمانہم اپنی قسموں کو، جنہوں نے اپنے وعدے توڑ دیے اور قصد کیا انہوں نے رسول کو نکالنے کا، اور انہوں نے ابتدا کی تم سے پہلی مرتبہ۔ اس آیت کے اندر 3 سبب بیان ہوئے کہ ان 3 وجہوں سے ان کافروں کو مارو، ان سے لڑو۔ پہلا سبب عہد شکنی،
دوسرا اخراج رسول کا قصد ان کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نکالنے کا قصد کیا، صرف نکالنے کا نہیں کیا، تفصیلات تو یہ ہیں جس طرح آپ نے پڑھا، قتل کا منصوبہ بنایا معاذ اللہ۔ یہ تو اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا اے محبوب ہجرت کر جائیں، چھوڑیں مکہ اور مدینہ طیبہ چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ آپ کا مکہ مکرمہ جائے مولد ہے، جائے مسکن ہے، آپ کی پیدائش وہاں ہوئی۔ 40 سال نبوت سے پہلے آپ کا زمانہ گزرا، جو کافروں کے ہاں بھی مسلم تھا آپ کا یہ 40 سالہ دور، اور 40 سال کے بعد 13 سال 53 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پہ گزارے۔ رشتہ داری ہے، اعزہ قارب ہیں، قبیلہ ہے، اور پھر جائے پیدائش ہے، جائے مولد یعنی جائے مسکن ہے۔ اس کے باوجود آپ علیہ السلام کو ہجرت کے لیے مجبور کر دیا۔ آپ علیہ السلام نکلتے ہوئے کعبۃ اللہ سے مخاطب تھے، مکہ مکرمہ سے مخاطب تھے۔ مکہ چھوڑنے کو جی تو نہیں چاہتا تھا، کیا کروں، ان کافروں نے چھوڑنے کے لیے مجبور کر دیا، اللہ کا حکم ہے جا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ گویا اوپر 2 سبب تھے ان سے لڑائی کے، عہد شکنی اور طعن فی الدین۔ اس آیت میں 3 بیان ہوئے، عہد شکنی اور ہم اخراج رسول، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ، اور ابتدا، گویا وہم بدؤکم اول مرہ، تم سے انہوں نے ابتدا جو کی، یہ تیسرا سبب ہے۔ فرمایا مارو ان کافروں کو، اتخشونہم، کیا تم ڈرتے ہو ان سے، فاللہ حق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالیٰ زیادہ لائق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو۔ امیر شکیب ارسلان رحمہ اللہ کے حوالے سے ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا صوفی عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے، جب تک اسلام دشمن طاقتوں کی کمان کے ساتھ کمان، رائفل کے ساتھ رائفل، بم کے ساتھ بم نہیں ٹکرائے گا، یہ لوگ بعد نہیں آئیں گے۔ امیر شکیب ارسلان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اسلام دشمن طاقتوں کی کمان کے ساتھ کمان، رائفل کے ساتھ رائفل، بم کے ساتھ بم نہیں ٹکرائے گا، یہ لوگ باز نہیں آئیں گے۔ گویا ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی، جب تک کارروائی نہیں ہوگی ان کے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوں گے، ان کو ٹھنڈ پڑنی چاہیے ہو۔ تو فرمایا اگر یہ عہد شکنی کریں، اپنی قسموں کو توڑ دیں، تمہارے دین میں طعن کریں، تو ان کافر سرداروں کو مارو، ان کے لیڈروں کو مارو، ان کے پوپوں کو مارو، ان کا کوئی عہد و پیمان نہیں، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ طعنوا فی دینکم، طعن کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ یہ لوگ طعن کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ان کا طعن آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ کہیں دین پہ طعن کرتے ہیں، کہیں تمسخر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ طعن تھا، آپ علیہ السلام کے مشن پہ طعن تھا، کبھی جہاد کو موضوع بنا رہے ہیں، کبھی ابھی آپ علیہ السلام کی نماز کو موضوع بنا رہے ہیں، کبھی آپ پہ اترنے والے قرآن پاک وحی الہی کو موضوع بنا رہے ہیں، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی میں آپ کی ازواج مطہرات پہ طعن کر رہے ہیں، تعدد ازواج پہ طعن کر رہے ہیں۔ انہوں نے کسر نہیں چھوڑی، وہ طعن چلا آ رہا تھا۔ اور آج بھی فقہاء کرام فرماتے ہیں جو چیزیں قرآن کریم حدیث متواتر سے ثابت نہیں، یعنی قطعی الثبوت نہیں ہیں، خبر واحد سے ثابت ہیں، فرمایا جو خبر واحد سے چیز ثابت ہوتی ہے نا وہ ظنی ہوتی ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر تو نہیں ہوتا، ہاں اس کے ساتھ مذاق کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اور جو چیزیں قطعی ثابت ہیں قرآن و حدیث سے، ان کا انکار کرنے والا پکا کافر ہے۔ قاضی القضات امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا، ایک آدمی نے کہا کہ میرے ساتھ یہ مذاق کیا ہے ایک شخص نے، وہ کیا تھا، انہوں نے مونچھیں یوں منڈوائی ہوئی تھی، انہوں نے کہا یہ کیا پھاٹک بنا رکھا ہے، تو قاضی وقت نے اس کے مرتد ہونے کا فیصلہ دے دیا کہ یہ مرتد ہو چکا ہے۔
اسلام سے پھر چکا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے ایک سنت کے ساتھ مذاق کیا ہے، لہذا یہ مسلمان نہیں رہا۔ تو اسی طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک اور شخص کا مقدمہ آیا کہ ایک شخص نے حدیث پیش کی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب القرع وفی روایت الدبا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بڑا پسند تھا، کدو آپ پسند فرماتے تھے، خوش ہو کر کھاتے تھے۔ مجلس میں سے ایک آدمی نے کہا اما انا فلا احب القرع، میں کدو کو پسند نہیں کرتا۔ ان الفاظ پر مقدمہ درج ہوا، قاضی صاحب نے اس کے مرتد ہونے کا فیصلہ سنایا کہ اگر تجھے پسند نہیں نہ کھا، شریعت تجھے مجبور نہیں کرتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مقابلہ میں ناک تو نہ چڑھا، یہ سراسر کفر ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے غیر شعوری طور پہ بہت ساری باتیں ہماری زبانوں سے نکلتی رہتی ہیں، اور ایک حوالہ دیا کرتے تھے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے ہر مہینے نکاح کی تجدید کرنی چاہیے تاکہ اولاد تو حلالی رہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی بک بک ہوتی رہتی ہے، آدمی مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، نکاح ختم ہو جائے گا، اولاد ساری حرامی پیدا ہوگی، تو فرمایا کم از کم اولاد تو حلالی ہونا، اس لیے ہر مہینے نکاح ہونا چاہیے۔ میں نے تو نمازیوں کو مشورہ دیا تھا، جمعہ میں بھی اور ایک درس میں بھی سب نمازی تیار تھے، اب دیکھو کون سا دن طے ہوتا ہے۔ میں نے کہا بیویوں کو حق مہر مل جائے گا، دوستوں کو ولیمہ مل جائے گا، آپ کو تجدید نکاح کا ثواب مل جائے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ ہاں بھائی تسی آندے ساڑھے پہلے کو نہیں ہوئے، دوسرے کتوں کریے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ، مارو ان کو، سزا دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، بیایدیکم تمہارے ہاتھوں سے، ویخزیہم رسوا کرے گا ان کو اور مدد کرے گا تمہاری ان کے مقابلہ میں، اور صاف کر دے گا مومن قوم کے سینوں کو۔ بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے سزا دلوائی نا، فرمایا مارو ان کو، سزا دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، مارے گا ان کو اللہ تعالیٰ، یعنی تمہارے ذریعے ان کو مار پڑے گی۔ بدر کا میدان، 8 تلواریں، مقابلہ کیا ہے؟ 1000 تلواروں کا، 1000 تلواریں، ادھر 8 تلواریں، یہ نہ ہتھے بیچارے، سر پہ ٹوپی، پاؤں میں کسی کے جوتا نہیں، اور وہ جناب اسلحے سے لیس ہو کر آئے ہیں۔ اور دیکھیں رب کی شان دیکھیں، 8 تلواریں 1000 پہ غالب آ گئیں، 70 ان کے مردار ہوئے، 70 گرفتار ہوئے، جو بچے ان کو راستہ نہ ملا بھاگنے کا، حتیٰ کہ جب گھر پہنچے تو عورتوں نے تانے دینے شروع کر دیے، تم کیوں نہیں مرے، تم کیوں آ گئے ہو، تم بھی مر جاتے وہاں، بھائی مروائے ہو، باپ مروائے ہو، بیٹا مروائے ہو، ہاں فلاں فلاں رشتہ دار تم نے مروا دیا، منہ اٹھا کر آ گئے ہو، کیوں آئے ہو، دفع ہو جاؤ۔ عورتوں نے ان کو تانے دی، 6 مہینے تک چھپتے رہے، بیویوں سے عورتوں سے چھپتے رہے، یہ بہت بڑی ذلت تھی۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بیایدیکم، مارو ان کو، سزا دیں ان کو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے، ویخزیہم رسوا کرے ان کو، وینصرکم، یہ سب سے بڑی رسوائی تھی عورتوں کے ہاتھوں سے، عورتوں سے تھپڑ لگیں تب بھی رسوائی ہے، عورتوں سے تانے ملے تب بھی رسوائی ہے، وینصرکم علیہم، مدد کرے گا تمہاری ان کے مقابلہ میں، اور صاف کر دے گا مومن قوم کے سینوں کو، ویذھب غیظ قلوبہم، دور کر دے گا ان کے دلوں سے غصہ، اور مہربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس پہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پہ بھی عہد شکنی ہوئی، اور بھی کئی ایسے معاہدے ہوئے جن میں مدینہ طیبہ کے گویا کہ یہود کے تمام قبائل نے عہد شکنی کی ہے، بنو قینقاع نے کی ہے، بنو نذیر نے کی ہے، بنو قریظہ نے کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ آج کا سبق ہمیں تفصیلات بتلا رہا ہے کہ عہد شکنی کریں، تان کریں دین میں تو ان سے لڑو، اور کیوں نہ لڑیں، انہوں نے عہد شکنی کی، رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے ابتدا بھی تم سے کی، ابتدا تمہیں نکالا، ابتدا تم سے کی، تم نے ابتدا نہیں کی، تم سے ابتدا کی، لڑائی شروع ہو گئی۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، بیت المال کے اونٹ چراگاہ میں تھے، کرز ابن جابر فہری جو عرب کا بڑا رئیس تھا، اپنی فوج لے کر آیا، چراگاہ سے بیت المال کے اونٹ لے کر بھاگا۔ یہ بھی بنیاد تھی، یہ بھی بنیاد تھی کہ ایک تو انہوں نے ابتدا کی ہے تمہیں نکالنے کی، دوسرا ابتدا کی ہے تم سے جنگ کی۔ یہ ابتدا، اس ابتدا کے بعد پھر کیا ہوا؟
بدر کا مارکا پیش ہے، احد کا مارکا پیش ہے، خندق کا مارکا پیش ہے، اور سب مارکوں میں مار انہیں ہی پڑی ہے۔ احد میں تھوڑی سی مسلمانوں کی غلطی، مسلمانوں کو تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبق سکھایا، تو ورنہ بظاہر جو شہادتیں ہوئیں مسلمان تو پریشان تھے، اصل میں وہ جو 70 قیدیوں کے بارے میں اختیار دیا گیا تھا نا، آئندہ 70 تمہاری شہادتیں ہوں گی اگر ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑتے ہو، یہ بھی اس کا بدلہ تھا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، فرمایا مہربانی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس پہ چاہتا ہے، مہربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس پہ چاہتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، ایسی مہربانی ہوئی کہ ابو سفیان، اکرمہ اور عمرو بن عاص جیسے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، تلے ہوئے تھے، وہ اسلام میں داخل ہو گئے، وہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ بات کو سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ ہو وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسموں کو، من بعد عہدہم، بعد اپنے عہد کے، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، طعن کریں تمہارے دین میں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، پس لڑو کفر کے سرداروں سے، إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، بے شک نہیں قسمیں واسطے ان کے، یعنی کوئی وعدہ نہیں ان کا، لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، تاکہ وہ باز آ جائیں، أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا، کیوں تم نہیں لڑتے ایسی قوم سے، نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، جنہوں نے توڑ دیا اپنی قسموں کو، وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور انہوں نے قصد کیا رسول کو نکالنے کا، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، انہوں نے ابتدا کی تم سے پہلی مرتبہ، تخشونہم، کیا تم ڈرتے ان سے، فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ تعالیٰ زیادہ لائق ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن، قاتلوہم، مارو ان کو، یعذبہم اللہ، سزا دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، بأیدیکم، تمہارے ہاتھوں سے، ویخزیہم، اور رسوا کرے گا ان کو، وینصرکم علیہم، مدد کرے گا تمہاری ان کے مقابلہ میں، ویشفی صدور قوم مؤمنین، صاف کر دے گا مومن قوم کے سینوں کو، ویذھب غیظ قلوبہم، دور کر دے گا ان کے دلوں سے غصہ، ویتوب اللہ علی من یشاء، مہربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس پہ چاہتا ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔